بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الاعراف کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ پہلا سبق ہے۔ پیچھے سورۃ الانعام ہماری کل کے سبق میں کمپلیٹ ہوئی تھی اور اس کے تمام اسباق یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ آپ نے کوئی بھی سبق سننا ہو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور حقیقی بات ہے، جتنا ہم قرآن کے قریب ہوں گے، اس قرآن کو پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، ہماری زندگی تبدیل ہوگی۔ آج کے سبق پر آپ غور کریں، کتنی اہم ترین باتیں اللہ نے کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار قرآن میں یہی چیز سمجھنے کی طرف دعوت دی ہے کہ انسانوں سمجھو، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تم اس دنیا کے لیے نہیں آئے، تم اس دنیا میں اگلے دنیا کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہو، جو آخرت ہے، جو اگلی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس میں یا جنت ہے یا جہنم ہے، تم اس کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہو۔ لیکن اکثر انسان اپنی ساری کوششیں، ساری محنت اسی دنیا کے لیے کر رہا ہے، جو کہ رائے گاں ہو کر رہ جانے والی ہے۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنا کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو پہنچایا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف۔ فلا یکن فی صدرک حرج، پس نہ ہو آپ کے دل میں حرج، کوئی حرج، کوئی تنگی، من ہو اس کتاب کے اتارنے سے، کہ ہم اس کتاب کو اتار رہے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تنگی اترنے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ تنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس وجہ سے آتی تھی کہ مشرکین مکہ اس قرآن کو مانتے نہیں تھے، وہ انکار کرتے تھے۔ اور یہ صورت بھی مکی ہے۔ اس کے مضامین بھی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، مکی صورتوں کے اکثر جو مضامین ہیں اس میں توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور مر کر دوبارہ اٹھنے پر یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس صورت میں ہم دیکھیں گے جہنمیوں کی باتیں ہیں، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے آپس میں، اور پھر سابقہ قوموں کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، اور پھر آگے نواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو پھر آگے توحید کی باتیں ہیں۔ تو اس میں ہم یہ مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کٹھن اور تنگی سی آ جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دی کہ یہ ہم نے نازل کی ہے، وہ نہیں مانتے نا اس بات کو، یہ قرآن ہم نے نازل کی ہے، تو ہم خود گواہی دیتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ نہ حرج محسوس کریں، جو مان لے گا اسی کا فائدہ ہے، جو نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے۔ لتنذرا، نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس قرآن کے ساتھ، وذکرا، اور یہ قرآن نصیحت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مان لینے والوں کے لیے، جنہوں نے یہ مان لیا کہ مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اگلی زندگی ہے، تو اس کے لیے اس قرآن میں نصیحتیں ہیں۔ وہ اس قرآن کو پڑھے، سمجھے، اس پر غور و فکر کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے، تو اگلی زندگی اس کی سنور جائے گی۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اتبعوا کہ تم پیروی کرو، ما اس کی، انزل جو اتارا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء اپنے اولیاء کی، اپنے بڑے لوگوں کی، سرداروں کی۔ اس وقت جو ہے وہ سرداروں کی پیروی بڑی کی جاتی تھی، قبیلے کے جو سردار تھے، وڈیرے تھے، ان کی باتیں مانی جاتی تھیں، جو پیسے روپے والے تھے انہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو حلال و حرام کا اختیار دیا ہوا تھا، اور دلیلیں بھی یہ دیا کرتے تھے کہ اس چیز کو فلاں نے حرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل کیا، فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اب اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور ان ضلع میں اللہ رب العالمین نے جو اتارا وہ قرآن بھی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی مثل اور چیز بھی، وہ حدیث ہے، قرآن کی بھی پیروی کرنی ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرامین ہیں ہمیں صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ چکے ہیں، ان کی بھی پیروی کرنا، انہیں ماننا، ان پر عمل کرنا بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح قرآن پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور نہ تم اب اس کے علاوہ
اولیاء کی، سرداروں کی، اپنے علماء کی، ان کی پیروی نہیں کرنی، قرآن و سنت کی بات ماننی ہے۔ اور آج بھی اسی طرح ہے، علماء کی بات ماننا فرض نہیں ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، وہ مفتی ہو، وہ بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ امام ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بات ماننا ضروری نہیں، لازمی نہیں۔ اگر وہ بات ہمیں بتلاتا ہے قرآن کی، حدیث کی، اور ہمیں پتہ ہے واقعتاً ہم نے دیکھ لیا، تحقیق کر لی، یہ قرآن ہے، یہ صحیح حدیث ہے، تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، فرض ہے۔ یعنی اس کی بات وہ بتلانے والا ہے تو اس کو، کیونکہ وہ ہمیں قرآن و سنت کی بات بتلاتا ہے، اس کی قدر، اس کا احترام اسی لیے ہے۔ ورنہ اگر اس کی بات ماننے لگ جائیں آنکھیں بند کر کے، تحقیق نہ کریں ہم، اور حوالہ بھی ہم یہ دیں کہ فلاں مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس نے یہ چیز حلال کی ہے، اس نے یہ چیز حرام کی ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں یہ کہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ دلیل بتائی ہے، یہ قرآن کی آیت بتلائی ہے، یہ حدیث بتلائی ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتے ہیں بہت تھوڑے ہیں جو اس نصیحت کو حاصل کریں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، کتنی بستیاں، کتنی بستیاں، بعض بستیوں کا آگے تذکرہ آئے گا، اور کئی ایسی تھیں جن کا ذکر ہی اللہ نے نہیں کیا۔ اہلکنا، اللہ کہتے ہیں ہم تو، یہ نا تنبیہ ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو اب ہمیں تنبیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں دیکھو، تم جیسے تو میں نے کئی بنا بنا کے مسل ڈالے ہیں، تمہارے پاس بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا اختیار ہے، کنٹرول ہے، غلبہ ہے، اقتدار ہے، تمہارے پاس بڑی مشینری ہے، تم نے جدید ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے، زلزلہ پروف عمارتیں تم نے بنا لی ہیں، بلڈ پروف گاڑیوں میں تم گھومتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیکاری بنایا ہے تمہیں، دنیا میں کھیل کود کے لیے بنایا ہے، لوٹ کر نہیں آؤ گے ہماری طرف، اور تم جیسے تو بنا بنا کے ہم نے مسل ڈالیں۔ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، وہ کیوں ہلاک کیں؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے مانا نہیں، وہ ہمارے فرما بردار نہیں بنے۔ پیدا ہم نے کیا تھا، قوتیں، طاقتیں، اقتدار، اختیار ان کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے ان کی خوراک کا انتظام، ساری نعمتیں ہم نے دیں، لیکن انہوں نے ہماری نافرمانی شروع کی۔ لیکن ان کو بھی وقت دیا تھا، انہوں نے اپنا وقت وہ گزار لیا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اب وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح تمہیں بھی اب وقت ملا ہے، اس وقت میں اپنی اگلی زندگی سنوار لوگے تو فائدہ ہے، ورنہ تمہیں بھی ہم انہی کی طرح، جس طرح پہلی قوموں کو، ان کی بستیوں کو ہم نے اجاڑ دیا، ہلاک کر دیا، کئی بستیوں کو اٹھایا آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، الٹا کر کے پٹخ کر رکھ دیا، کئی بستیوں پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں برسیں، کسی پر چیخ آئی، کسی پر کیا عذاب آیا، سب کیا تھے؟ اللہ کے نافرمان، باغی، طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے شہروں میں نافرمانیاں کی، فساد برپا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر آپ کے رب نے ان پہ اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور عذاب بھی کب آیا؟ فجاءہا، آیا ان کے پاس بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، او ہم قائلون، یا اس وقت جب وہ دن کو قیلولہ کر رہے تھے، دن کے وقت سو رہے تھے، یعنی رات کو وقت کے وقت بھی آرام کا وقت، اور دن کے وقت بھی سونے کا ٹائم جو تھا، اس وقت عذاب آیا۔ کہ آرام کے وقت جب کوئی اچانک خبر آ جائے نا بری عذاب کی، تو اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ تو سوتے وقت وہ بے خبر تھے، یعنی پہلے جب عذاب آتا ہے تو تنبیہ کر کے، کوئی الارم بجا کے بتلا کے نہیں آتا، بتلاتے تو تھے پہلے پیغمبر، لیکن وہ روٹین کے مطابق، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، لیکن کیا ہوا؟ اچانک آیا عذاب، وہ سوئے ہوئے تھے۔ آج بھی آتا ہے نا ایسے، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ساری امت پر عذاب نہیں آتا، لیکن جب زلزلے آتے ہیں، سیلاب اور طوفان آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سوئے ہوتے ہیں لوگ، کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا ہمیں ملی ہے کہ ہم اللہ سے معافیاں مانگ لیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں، ورنہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جیسے پہلے لوگ آئے، انہوں نے زندگی گزاری، فوت ہو گئے، چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس زندگی میں اپنی اگلی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دیں۔ فما کان دعواہم، پس نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا مگر کیا پکار تھی ان کی؟ ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ان لوگوں نے خود ہی کہا اللہ سے کہ اللہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں البتہ ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے. وہ جتنی بستیاں ہلاک کر دی نا، ان ہلاک کی ہوئی بستیوں سے ہم پوچھیں گے کیا ہم نے تم پر ظلم تو نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں متنبع کرنے والے ہم نے نہیں بھیجے تھے؟ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے آ کر تمہیں ان کاموں سے نہیں روکا تھا کہ اس ڈگر پہ مت چلو ورنہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. تمہارے پاس بتلانے والے نہیں آئے تھے. دوسرے مقام پر ہے جب جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، سورہ ملک ہے، الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والے آ چکے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. مرسلین رسول کی جمع ہے کہ ہم جن کی طرف رسول ہم نے بھیجا ان قوموں سے بھی پوچھیں گے، اور پھر رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے قیامت کے دن کیا آپ نے ہمارا پیغام، دعوت کا پیغام پہنچا دیا تھا ان تک؟ تو پھر کیا ہوگا؟ حجتیں تمام کر دی جائیں گی، تو پھر ان پر فرد جرم عائد کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو آج بھی اگر رسول نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت موجود ہے، اور اس وقت جدید دور میں ہر گھر میں میڈیا کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے گھر گھر تک دین کی دعوت پہنچا دی ہے، تو کسی پر اللہ رب العالمین اس وقت تک، پیچھے بھی ہم اسی پارے میں پڑھ چکے ہیں، اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک اس پر حجت پوری نہ ہو جائے. تو آج کا سبق یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.